کینیڈا امریکہ کی طرح پاکستان میں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے کہا، بھارتی ایجنٹ دہشت گردی اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے، بھارت کو عالمی سطح پر اس کو جواب دہ کرنا ہوگا۔ سائرس قاضی نے مطالبہ کیا، پاکستانی سرزمین پر بھارتی کارروائی خود مختاری کے خلاف ہے، عالمی سطح پر بھارت کا مباحثہ ہونا چاہیے۔ بھارتی ایجنسیوں نے گزشتہ سال سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کیا۔ امریکی خفیہ اداروں نے سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کا منصوبہ ناکام بنایا۔ پاکستان کا ایران کو جواب بھارت سمیت پورے خطے کے لیے پیغام تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کیا رد عمل دیتا ہے۔ بھارت سیاسی کارروائی ہوتی ہے تو ہم بالکل کلیئر ہیں کہ جواب دینا ہے۔ پاکستان کی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ہماری دلچسپی جمہوری عمل میں ہے۔ آزادی اظہار، پریس پر پابندیوں سے متعلق رپورٹس پر تشویش ہوتی ہے۔ ایران خطے میں جارحانہ اقدامات کر رہا ہے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستانی ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان اپنے فوجی آپریشن پر بہتر بات کر سکتا ہے۔ خطے کی صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان وداینت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز انتخابی عمل، خاص طور پر ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق اگر پولنگ سٹیشنز پر بے قاعدگی اور بد انتظامی جاری رہے تو افواج اپنے انچارج افسر کو اطلاع دیں۔ افواج گنتی کے عمل میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہ کریں۔ افواج گنتی کا عمل مکمل کرتے وقت پولنگ سٹیشن کے باہر اپنی ڈیوٹی مستعدی سے سر انجام دیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ تو دن رات پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے ہی نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے۔ یہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ وہ شیر نہیں رہا، یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے، یہ وہ شیر ہے جو کسانوں کا خون چوستا ہے، یہ وہ شیر ہے جو مزدوروں اور نوجوانوں کو خون چوستا ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہو تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم بننے کے لیے نیا پینترا، اصل جمہوریت چاہیے تو تیر پر مہر لگانا ہوگی۔ 8 فروری کو جتوائیں، نواز شریف کو خود ٹکٹ کروا کر ایون فیلڈ بھیج دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے گجرات جلسے سے خطاب میں طنز کے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا، جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا مقابلہ نہیں، وہ آج کل پیپلز پارٹی کر رہے ہیں۔ بلاول نے الیکشن میں کامیابی کی صورت میں پہلا حکم بھی بتا دیا، تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کرنے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو آج ملتان میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا، اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو، 2013 سے لے کے 18 تک اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ شہباز شریف، نواز شریف یہ لیپ ٹاپ بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کس طرح پاکستان کے خلاف دشمنی کی گئی۔ 2013 سے 18 تک وفاق اور پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیانات پر رد عمل، مشورہ دیا۔ چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا، اقتدار ملا تو سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ میرے مہربان اپنی ذاتی جیلوں کے خاتمے کا اعلان بھی کریں۔ سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ 2014 میں جان بوجھ کر دھرنا دیا گیا اور چینی صدر کا دورہ 7 ماہ
تاخیر کا شکار ہوا۔ یہ لانگ مارچ نواز شریف اور پاکستان کے خلاف کرایا گیا، عوام سب جانتے ہیں۔ لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو، الزامات لگاؤ۔ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے۔ آج پوچھو کہ 15 سال میں 15 منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ پنجاب میں آ کے نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا۔ یہ دیکھو وہ اورنج لائن ہے جو اوپر سے گزر رہی ہے، یہ انڈر پاس اور یہ اوور ہیڈ برج ہے جو لاہور کے چپے چپے پر ہے۔ نواز شریف نے منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا، صرف کاغذ پہ رکھ کے پریس کانفرنس میں منشور نہیں دے دیا۔ آج بھی صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک نواز شریف صاحب اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے منتخب کیا تو آپ کے بجلی کے بل ہم نے کس طرح کم کرنے ہیں۔ ایک صوبے میں 15 سال حکومت کرنے والے 15 منصوبے نہیں بتا سکتے۔ نواز شریف کے 1-2 نہیں 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں۔ نون لیگ کے سوا دیگر جماعتوں کا دن رات صرف ایک ہی کام ہے، تنقید کرو اور الزامات لگاؤ۔ مریم نواز کی بھی بلاول بھٹو پر لفظی گولہ باری، کہتی ہیں پنجاب کے عوام نواز شریف پر تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف کا منشور کہاں ہے؟ نواز شریف آج وہاڑی، بورے والا اور پاک پتن میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز کی لاہور کے حلقوں میں زبردست پذیرائی، کہیں بھینس کا تحفہ، کہیں سونے کے تاج۔ باغبان پورہ میں مقامی رہنماؤں نے مریم نواز کو سونے کا تاج پہنایا، متوالوں نے خوب گل پاشی کی۔ گزشتہ روز ننکانہ صاحب میں متوالوں نے مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر کو سونے کا ہار پہنایا۔ ہماری طاقت کا پوچھنا ہے تو فتنے سے پوچھو جو ختم ہو چکا، ہم حرکت میں آگے تو کوئی کرسی نہیں بچا سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا الٹیمیٹم، فتنے نے ملکی معیشت کو 3.5 سال باقاعدہ منصوبہ بندی سے گرایا۔ آج معاشی بحران شدید، روزگار کے مواقع میسر نہیں، جو آزادی کے نعرے لگاتا ہے وہ غلام ابن غلام اور جاہل ہے۔ سربراہ JUI کی بانی PTI پر کڑی تنقید۔ نئی جماعت کا فیصلہ الیکشن کے بعد کروں گا، نون لیگ سے کوئی اختلاف نہیں، نواز شریف میرے قائد تھے۔ متنازعہ الیکشن سے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، آئینی عمل متنازع بنا کر ملک نہیں چلتے، کسی کی سپورٹ سے ملک چلا ہے نہ چلے گا، پہلے کی طرح یہ سسٹم زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو الیکشن نہیں لڑ رہا اس کو نیب کے بلاوے آ رہے ہیں۔ PDM نون لیگ پیپلز پارٹی PTI کی حکومتیں ناکام ہوئی، مہنگائی بدامنی سابقہ حکومتوں کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ان حکمران پارٹیوں کے پاس الیکشن میں کوئی بیانیہ نہیں۔ جماعت اسلامی کامیاب ہو کر ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی کا مالاکنڈ ڈویژن میں جلسے سے خطاب، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاندان کی جاگیر ہے، الیکشن کمیشن ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ نوٹسز کے باوجود PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق PTI کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اردو ادب کا تابندہ ستارہ بجھ گیا، ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی انتقال کر کے ادبی، علمی اور تحقیقی رسائل کے مدیر اور معاون مدیر بھی رہے۔ 1981 میں جامعہ پنجاب سے تصانیف اقبال پر مقالہ لکھ کر PhD کی سند حاصل کی، بابا اردو ایوارڈ اور قومی صدارتی اقبال ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اقبالیات اور اردو زبان و ادب پر درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں۔
آج سے 28 جنوری تک مختلف علاقوں میں بارش کا امکان. بہاولپور، ملتان، راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسیں گے. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع. پنجاب کے پی اور بالائی سندھ کے علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں. کئی علاقوں میں موٹر وے بند، پروازوں کے شیڈیول بھی متاثر.